معزز ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ندیم حیدر آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہم سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات سے متعلق ہے، جو کہ میں مختصر طور پر آپ سب کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کے متعلق ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت ختیجہ سے کیا، جو کہ بوقت نکاح ان کی حیثیت جو تھی وہ ایک بحیثیت بیوہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ پھر آپ نے دوسرا نکاح حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، بوقت نکاح ان کی بھی حیثیت بیوہ تھیں اور آپ کی عمر اس وقت 50 سال کی تھی۔ آپ نے تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، بوقت نکاح وہ کنواری تھیں اور آپ کی عمر اس وقت 53 سال کی تھی۔ چوتھا نکاح آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کیا، بوقت نکاح اس وقت وہ بیوہ تھیں اور آپ کی عمر 56 سال تھی۔ پانچواں نکاح آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیحہ سے کیا، بوقت نکاح وہ بھی بیوہ تھیں اور آپ کی عمر اس وقت 56 سال تھی۔ چھٹا نکاح آپ نے حضرت سلمہ سے کیا، بوقت نکاح وہ اس وقت بیوہ تھیں اور آپ کی عمر اس وقت 56 سال تھی۔ ساتواں نکاح آپ نے حضرت زینب بن حجش سے کیا، بوقت نکاح وہ متعلقہ بتایا جاتا ہے اور آپ کی عمر اس وقت 58 سال تھی۔ آٹھواں نکاح آپ نے حضرت جویریہ سے کیا، بوقت نکاح ان کی حیثیت اس وقت قید سے آزاد ہوئی تھی اور آپ کی عمر اس وقت 58 سال تھی۔ نواں نکاح آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیا اور بوقت نکاح ان کی حیثیت وہ بھی قید سے آزاد ہوئی تھی اور آپ کی عمر اس وقت 60 سال تھی۔ 10واں نکاح حضرت حبیبہ سے آپ نے کیا، بوقت نکاح ان کی حیثیت بیوہ تھیں اور آپ کی عمر اس وقت 60 سال تھی۔ 11واں نکاح آپ نے حضرت میمونہ سے کیا اور بوقت نکاح ان کی حیثیت مطلقہ تھی اور آپ کی عمر اس وقت 60 سال تھی۔ اس حوالے سے اہم وضاحت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سب نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکے تھے جس میں مسلمانوں کے واسطے بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 تک مقرر کی گئی۔ جنگوں میں بعض صحابہ کرام شہید ہوئے یا کفار مکہ نے مسلمان عورتوں کو طلاق دے دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوہ یا متعلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کر لیا اور انسانیت کو بیوہ اور متعلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد آگے آپ کے چچا کے حوالے سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کے حوالے سے بتایا گیا کہ آپ کے کل 11 چچا تھے، جن میں نمبر 1 جن کے نام درج ذیل میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جن میں نمبر 1 حارث، نمبر 2 ابو طالب، نمبر 3 زبیر، نمبر 4 حمزہ، نمبر 5 ابو لہب، نمبر 6
غراق، نمبر 7 مقوم، نمبر 8 صفار اور زرار، دونوں نام بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 9 عباس، نمبر 10 قشم اور نمبر 11 پہ حجل۔ اسی طرح سے آپ کی پھوپھیوں کے حوالے سے بھی ذکر ہے کہ آپ کی کل 6 پھوپھیاں تھیں۔ نمبر 1 پہ صفیہ، نمبر 2 پہ کلیم، نمبر 3 پہ عاتقہ، نمبر 4 پہ برا، نمبر 5 پہ عروہ اور نمبر 6 پہ امیمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کے نام، کہ جو ان کے پاس جو گھوڑے تھے ان کے حوالے سے، ان کے گھوڑوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 پہ یاسوب، نمبر 2 پہ خلیف، نمبر 3 پہ طرف، نمبر 4 پہ مرتجز، نمبر 5 پہ ثقب، نمبر 6 پہ لزاز، نمبر 7 پہ ورد۔ پھر اس طرح سے اونٹنی کے حوالے سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا نام دلدل، حضرت محمد کے دراز گوش کا نام یافوز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلواروں کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ ٹوٹل 9 تلواریں ہوا کرتی تھیں، جن میں نمبر 1 پہ عزب، نمبر 2 پہ رسوب، نمبر 3 پہ مقزم، نمبر 4 پہ قلعی، نمبر 5 پہ معصور اور نمبر 6 پہ حتف، نمبر 7 پہ بطار، نمبر 8 پہ قضیب، نمبر 9 پہ ذوالفقار۔ ان 9 تلواروں میں سے 8 تلواریں ترکی کے شہر استنبول میں توپ کاپی نامی عجائب گھر میں محفوظ ہے، جبکہ ایک تلوار مصر کے شہر قاہرہ میں مسجد حسین بن علی میں محفوظ ہے۔ آگے فرمایا کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت عبداللہ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ وفات کے وقت آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت آمنہ کی قبر مبارک مقام ابواہ میں ہے۔ مقام ابواہ کا مدینے سے فاصلہ 80 میل ہے۔ والدہ کی وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی عمر 98 سال تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عبد المطلب نے 110 اور بعض روایات کے مطابق 140 سال عمر پائی۔ 98 سال کی روایت زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے سپرد کیا؟ تو وہ حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت ابو طالب کا حضرت محمد سے رشتہ چچا کا تھا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت حضرت محمد کی عمر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال 8 ماہ 11 دن تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضائی ماں
حضرت صوفیہ تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ پھر آگے اولاد پاک کے حوالے سے کچھ تفاسیر بیان ہیں، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ عمر کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت طیب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ عمر کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے۔ بعض روایات میں عمر کے لحاظ سے ترتیب مختلف ہے۔ آگے مزید پڑھتے ہیں کہ غسل مبارک کے دوران کے واقعات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ ان کا نام حضرت اوس بن خولہ انصاری تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹیں بدل رہے تھے، وہ تھے حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت قشم۔ پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بہا رہے تھے، وہ تھے حضرت اسامہ بن زید اور شقران۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، وہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا پانی اور بیری کے پتوں سے۔ غسل کے لیے پانی منگوایا گیا حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں سے۔ اس میں مزید بتاتا چلوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں بھی پینے کے لیے اسی کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفنایا گیا 3 عدد سوتی یمنی چادروں میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھودی حضرت ابو طلحہ نے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے والے جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت اوس بن خولہ انصاری، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارنے والوں میں سے۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار کرنے والے جو صحابی تھے وہ ان میں کون کون لوگ تھے؟ ان میں شامل تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں مٹی ڈالنے سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی انگوٹھی قبر مبارک میں گر گئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنی انگوٹھی نکالنے کے لیے قبر مبارک میں اترے اور آپ نے اسی بہانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار بھی کیا۔ وفات کا منظر وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ سب لوگوں کو استفادہ حاصل ہو اس علم سے اور دوسروں تک آپ لوگ پہنچائیں کہ وفات سے 4 دن قبل نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مختصر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، خدا نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ خواہ وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا خدا سے ملاقات کر لے، اس بندہ نے خدا سے ملاقات کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بندہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وفات کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، اور دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا آپ کی بے چینی بڑھتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا بولیں، ہائے میرے بابا کی بے چینی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہو۔ پھر سپہر کے وقت آپ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تو ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اوپر اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، بل الرفیق الاعلیٰ، اب اور کوئی نہیں، وہی رفیق اعلیٰ خدا درکار ہے۔ یہی کہتے ہوئے ہاتھ مبارک لٹک آئے اور روح پاک عالم قدوس میں پہنچ گئی۔ مدینہ کی گلیوں میں آہ و بکار کے نعرے بلند ہوئے، مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا اور مسلمانوں کی آنکھوں میں دنیا اندھیری ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی اور بلند آواز میں بولے، جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، میں اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تقریر فرمایا کہ صحابہ کرام کو دلاسا دی۔ جزاک اللہ خیر۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو، جو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات سے منسلک ہے، آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سب لوگ اس کو ضرور دیکھیں گے بھی اور لائک بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔